سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ منظر میلاد مصطفیٰ کے جشن منانے کا میرے دل کو ایک فرحت عطا کر رہا ہے اور کل عاشقوں کے لیے باعث وجد ہے۔ حضور کے سب غلاموں کے لیے اس سے بڑی مسرت و فرحت کی کوئی رات نہیں ہے، اور اس سے بڑا فرحت و مسرت کا کوئی سما نہیں ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں حضور کے عاشق، حضور کے غلام، حضور کے جانثار، حضور کے امتی، حضور کے خدام، بوڑھے جوان، عورتیں، مرد، بچے بچیاں اس انتہائی شدید سردی کی رات میں، موسلادھار بارش کے موسم میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا جشن منانے کے لیے کشاں کشاں آئے ہیں، اور گھنٹوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی اس گھڑی کے انتظار میں، وہ ساعت، وہ گھڑی، وہ لمحہ 12 ربیع الاول کی صبح کا، کہ جس ساعت میں تاجدار کائنات، نور ازلی، نور مجسم حضرت سیدہ آمنہ کی گود میں رونق افروز ہوئے تھے، اور آپ کی آمد سے زمین کے مشارق و مغارب اور جملہ آفاق کے اندھیرے چھٹ گئے تھے، اور چار سو آمد مصطفیٰ کے نور نے دنیا کو اجالا بنا دیا تھا۔ وہ صبح میلاد کی گھڑی آنے والی ہے۔ 1500 سال بیت گئے۔ حضور علیہ السلام کے غلام اور حضور کے عاشق ہر سال اس مولد رسول کے دن، اس صبح میلاد کے وقت کو دیکھنے کے لیے اور اس رات میلاد و عظمت مصطفیٰ کے تذکرے سننے کے لیے ذوق و شوق فراواں کے ساتھ جمع ہوتے ہیں۔ اور یہ منظر جو اللہ رب العزت نے جس کی توفیق اس روئے زمین پر تحریک منہاج القرآن کو عطا کی ہے، اور پھر اس کی توفیق منہاج القرآن کے کارکنوں اور اہل پاکستان کے لاکھوں افراد کو جو شرکا ہوتے ہیں ان کو توفیق دی ہے کہ اس سال مینار پاکستان کے سائے کے تلے جمع ہو کر جشن میلاد مصطفیٰ اس دھوم دھام سے منائیں کہ شرق تا غرب دنیا کو معلوم ہو جائے کہ ہزاروں بد عقیدتیوں اور ہزاروں مادیتوں اور ہزاروں دوریوں کے تھپیڑوں کے باوجود صدیاں بیت گئیں، مگر آقا علیہ السلام کے غلاموں کے دلوں سے عشق مصطفیٰ کی شمعوں کو بجھایا نہیں جا سکا۔ ہماری خواہش تھی کہ آج رات بارش نہ ہوتی، مگر ہماری خواہش کی حیثیت کیا ہے؟ رب کا امر تھا کہ نہیں، میرے مصطفیٰ کے میلاد کی مجلس ہے، باران رحمت ہوگا۔ ہمارے سر امر الہی کے سامنے سرنگوں ہو گئے۔ رب کائنات یہ منظر دنیا کو دکھانا چاہتا ہے، اس دنیا کو جو آقا علیہ السلام کی محبتوں سے دور ہو رہی ہے، جو حضور کی عظمتوں کو بھولتی جا رہی ہے، جو حضور کے ادب، تعظیم، تکریم اور توقیر کے تصور کو فراموش کرتی جا رہی ہے، جو عظمت مصطفیٰ کے تصور کو معاذ اللہ انسانیت پرستی تصور کرتی جا رہی ہے، جو یہ کوشش کر رہی ہے کہ شمع عشق مصطفیٰ کی بجھیں، لوگوں کے دلوں سے گرمی محبت مصطفیٰ کم کی جائے، لوگوں کے جذبات سے ادب و تعظیم مصطفیٰ کو نکالا جائے، لوگوں کا تعلق، رشتہ اور نسبت گنبد خضرا کی ذات کے ساتھ توڑا جائے۔ رب کائنات نے چاہا کہ یہ منظر میں دنیا کو دکھاؤں کہ میرے محبوب کی محبت کو کم کرنے کی کاوشیں کرنے والوں، عشق مصطفیٰ کی شمعوں کو بجھانے کی کوشش کرنے والوں، عظمت اور تمکنت مصطفیٰ کے نعروں کو کم کرنے کی کوشش کرنے والوں، دیکھ لو سخت سردی کا موسم ہوگا، کوئی شخص اس موسم کی رات میں گھر سے باہر نکلنے کی جرات نہیں کرے گا۔ انتہا پسندی، دہشت گردی، بمباری، قتل و غارت گری اور خون آشامی کا دور ہوگا۔ رات کے اندھیرے میں پاکستان کی سرزمین پر کوئی یوں باہر کھلے آسمان کے نیچے جمع ہونے کی کوشش نہ کرے گا۔ موسلادھار بارش ہوگی،
سائبان نہ ہوں گے، کوئی چھت نہ ہوگی، اس شدید سردی میں، موسلادھار بارش میں بوڑھے جوان، صحت مند مریض، عورتیں، مرد، بچے گودوں میں، ماؤں کے گودوں میں، اس ماحول میں کوئی بیٹھنے کا تصور نہ کرے گا۔ مگر لوگوں دیکھو، ان سب سختیوں کے باوجود اور موسمی جفاؤں کے باوجود، جس نے دیکھنا ہو کہ 15 صدیاں بیت جانے کے باوجود مصطفیٰ کے عشق کی شمع جلانے والے اور ادب اور عظمت مصطفیٰ کے ترانے گانے والے اور حضور کی محبت میں حضور کے میلاد کے جشن منانے والے، دیکھو یہ حضور کا زندہ معجزہ ہے اور رب کائنات کی زندہ قدرت کی کرامت ہے کہ سارے موسم کی جفاؤں کے باوجود لاکھوں کی تعداد میں لوگ موسلادھار بارش میں، سخت سردی میں بیٹھے ہیں مصطفیٰ کے جلووں کا ذکر سننے کے لیے، عظمت میلاد مصطفیٰ کا جشن منانے کے لیے۔ کوئی جانے کا نام نہیں لیتا۔ اس سے بڑھ کر آج مصطفیٰ کا زندہ معجزہ اور کوئی کیا دیکھ سکتا ہے؟ دنیا میں کوئی اور امت جو ایسے موسم میں ننگے آسماں کے نیچے اپنے نبی، اپنے پیغمبر کی یاد منانے کو باہر نکلے؟ ہے دنیا کی کوئی اور قوم جو اپنے مذہب کے بانی کے لیے اس طرح جانثار و جاں فشاں ہو جائے؟ شرق سے غرب تک آپ مذاہب عالم کی تاریخ کا مطالعہ کریں، اپنے رسول کے ساتھ اس والہانہ عشق کا منظر جو امت محمدی کو نصیب ہوا ہے، یہ تاریخ انسانیت میں کسی کے ہاں دکھائی نہیں دے گا۔ اور میں رئیس جامعۃ الازہر، میرے نہایت ہی محبوب بھائی اور میرے نہایت مکرم دوست الاستاذ الدکتور سید اسامہ العبد، ان کے ذریعے اہل مصر کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ وہ یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور مصر بھی عشاق مصطفیٰ کا بلد ہے، مصر بھی عاشقان مصطفیٰ کی سرزمین ہے۔ یہ وہ پیغام لے کر جائیں گے اور منظر جو آنکھوں سے دیکھ کے جا رہے ہیں، یہ پورے بلاد عرب میں اس کا نقشہ پہنچائیں گے کہ پاکستان کے لوگ تاجدار کائنات کے ساتھ عشق میں کس حال تک پہنچ چکے ہیں۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔